السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی. میرے دو کوشچنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سورہ الاعراف 127 آیت ہے اور ایک سورہ الاعراف کی آیت 141. اچھا، یہ آپ پوچھ رہے ہیں سورہ اعراف 7:141 اور سورہ اعراف 7:127، یہی دونوں آیتیں ہیں نا؟ جی جی. جی اب بتائیے. اس میں جو قتل ہو رہا ہے وہ نفسیاتی قتل ہے یا فزیکل ہے؟ کیونکہ اگر فزیکل ہو تو ان میں تو پھر کوئی میل بچے ہی نہ. ان کے سب بیٹے قتل کر دیے جائیں بنی اسرائیل کے، قتل کر دیے ہوں گے یا کر دیے جائیں گے یا کر رہے ہوں گے، جو بھی ہے. آپ یہ پوچھیں انہوں نے فزیکل قتل کیے یا سائیکولوجیکل نفسیات، ہیں؟ سائیکولوجی. اچھا. جی جی. اچھا دیکھیے، اس کو اگر ہم ابھی صرف ذرا سا کمپیریزن کرنے کے لیے کہ لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور عورتوں کے کو زندہ رکھا جا رہا ہے. جی یہ عورتیں تو زندہ ہیں نا؟ جی. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کو کیا معنی لے رہی ہیں آپ؟ ٹرانسلیشن میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. اور آپ کیسا؟ پاسٹ ٹینس میں بات کر رہے اچھا، ہیں. اور آپ کے نظر میں کیا ہے یہاں پر؟ میں نے ترجمے کو چھوڑیں، آپ کیا سمجھیں؟ نساءکم. نہیں، یستحیی. اچھا وہ تو اچھا ایک منٹ میں اگلی آیت پہ میں آپ کو بتا دوں. نہیں، آپ دکھائیں نہیں مجھے. اور نہیں نہیں. لڑکے تو سائیکولوجیکل مریں گے یا فزیکل میں ہم ڈسکس کریں، لیکن ان کمپیریزن اللہ نے عورتوں کو کچھ کہا ہوا ہے کہ عورتوں کو کیا کر رہے تھے وہ؟ ونستحیی، ان کو زندہ چھوڑ دیں گے. زندہ. نستحیی، حیی. حیا، حیا سے ہے نا؟ حیا حیا. جی. زندگی. زندگی لیں گی یہاں پر کیا کچھ اور لیں گے آپ؟ نستحیی، حیی تو زندگی سے ریلیٹڈ، روٹ تو اس کا چلو لائف روٹ، ہی ہوتا ہاں ہے. روٹ لیٹر تو زندگی لے لیں ہم، کیا حج تو نہیں ہوگا؟ نہیں. اچھا دیکھیے، دنیا میں اگر آپ دیکھیے آج بھی، ابھی میں بیٹوں کے بعد میں اگر آج بھی دیکھیں کہ دنیا میں اتنی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، ابھی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہاں جی. آج بھی شام میں، عراق میں. فزیکل لڑائی کی بات کرو، فزیکل قتل کیا جا رہا ہے دنیا میں، مردوں کو، لڑکوں کو. اس میں عورتیں تو جنگ میں حصہ نہیں لے رہی نا، کم ہی لیتی ہیں. امریکہ میں بھی پیچھے پیچھے ہوتی ہیں، آگے نہیں ہوتی ہیں. آرمی میں ہوتی ہے لیکن وہ اتنا زیادہ مجھے نہیں پتا نہیں نہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پرسنٹیج وائز. پرسنٹیج ان کی بہت نیگلیجیبل ہے ورلڈ وائڈ. تو ہوں. زیادہ تر عورتیں بچ رہی ہیں اور جنریشن ٹو جنریشن مرد مر رہے ہیں. تو اگر اچھا. بیلنس دیکھیں گے آپ دنیا میں، اگر وہ سائیکولوجیکل کلنگ ہوتی لڑکوں کی اور بائی برتھ بھی دیکھیں گے تو عورتیں پیدا زیادہ ہوتی ہیں، اور بائی جیلوں میں اور مرد آپ کو نظر آئیں گے بھرے ہوئے ہیں، دنیا میں جیلیں مرد بھرے ہوئے ہیں. اور جتنی لڑائیاں کرتے ہیں وہ مرد ہی کرتے ہیں، مرد کی قتل و غارت ہوتی ہے اور عورتیں جو ہیں بچ جاتی ہیں. تو ہمیشہ جی. عورتوں کا نمبر بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا. اور آج دنیا کی اگر آپ سٹیٹسٹکس نکالیں گے تو عورتیں زیادہ ہیں. اچھا. ہاں، عورتیں بہت زیادہ ہیں. انڈیا کے اندر عورتوں کو بچپن میں مار دیا جاتا ہے، تو انڈیا اور پاکستان بھی تقریباً برابر برابر چل رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر نام کے مسلم ہیں ہندو، مگر سچ سوچ وہی ہے کہ لڑکی پیدا ہو گئی تو لگتا ہے کوئی شرمندگی کے مارے اس نے اپنا منہ مٹی میں دے دیا کہ میری یہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، اور کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں. تو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اگر یہ فزیکل بھی لے جائے گا تب بھی وہ چل جائے، کیونکہ عورتوں کا نمبر ورلڈ وائڈ زیادہ ہے. رشیا میں عورتیں زیادہ ہیں، چائنا میں زیادہ ہیں، امریکہ میں زیادہ ہیں. یعنی ہر آدمی اگر شادی کر لے تو 6 7 عورتیں بچ جائیں گی اس ملک میں، ایک ایک شادی. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اگر فزیکل لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل سارے بیٹے مار دیے اس نے، مگر وہ مارتا تھا. اور جوانی آج بھی جو خود سوسائڈل بامبرز ہیں، جتنے بیچارے چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو زبردستی مارا جاتا ہے. وہ کوئی خوشی سوری کہ ہم جنت میں جائیں گے، انہیں کیا انٹرسٹ جنت بنت کی حور سے، اتنے سے بچے کو. تو دنیا میں جو کرائمز کمیٹڈ ہو رہے ہیں ان بچوں کو، بچے وہ ہوتے بیٹے، یہ چھوٹے عمر کے بیٹے جس کو ریفر کر رہا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹین ایجرز ہو، جس سے ماں باپ بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے ان چکروں میں مت پڑ جائیں.
ایسے چکر لوگوں میں جو یہ ایسا کر رہے ہیں فزیکلی. اور سائیکولوجیکل بھی ڈیتھ اگر وہ مار لے گا اپنے آپ کو, سائیکولوجیکل پہلے مارے گا پھر مرنے جائے گا, وہ مرے گا نفسیاتی طور پہ پہلے. جو بھی سائیکک آدمی ہوتا ہے اس کو نفسیاتی طور پہ مارا جاتا ہے کہ اس طرح کہ تم جا کے مر جاؤ. تو وہ جو فرعون نے جو یہ کرا ہوگا وہ سائیکولوجیکل بھی مارا پہلے اس بچے کو, جیسے اللہ کہتا ہے اپنے ماں باپ اپنی اولاد کا قتل مت کرو, ماں باپ سے کہتا ہے. تو فزیکل قتل نہیں, وہ نفسیاتی قتل کر دو گے تو وہ بیچارہ بچہ جو ہے وہ بڑے ہو کر بھی ویسے ہی رہے گا, کیونکہ اس کا بچپن میں اس کے ماں باپ نے اس کے ذہن کو مفلوج کر دیا. اپنی جو بھی عقل تھی, جسے کہتے ہیں نا جو صحیح معنوں میں اس کے پاس رولز نہیں تھے, اس بچے کو سنا دی بیکار میں. وہ بچہ بالکل ایسا ہو گیا کہ میں بھی ایسا ہی ہوں. تو وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ بھی بچوں کو قتل کرتے ہیں سائیکولوجیکلی. تو اسی طرح جی اپنی ول انفورس کر کے اللہ کی آیات کو چھوڑ کے وہ بھی سائیکولوجیکل کلنگ ہو گئی ہے نا. تو اسی طرح فرعون نے سائیکولوجیکلی ان کو کل کیا ہوگا, اور پھر بعد میں اگر فزیکل کل بھی کر دیا ہوگا تو دے themselves would be ready to die, بیکاز وہ نفسیاتی طور پہ اتنے بیمار ہو گئے. اسی طرح بچے بھی ماں باپ ان کو اتنی انفورس کرتے ہیں ریلیجن کے اندر یا اپنے عقائد کے اندر یا اپنی سوچ کے اندر, تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے وہ بھی سائیکولوجی کلنگ ہے. تو یہ بھی کلنگ ہے, یہ بھی کلنگ ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ اگر وہ عورتوں کو بچانے کی وجہ سے اور عورتوں کی پیدائش کی وجہ سے, عورتیں بہت زیادہ دنیا میں بہت زیادہ ہیں, اور عورتوں کو یہ بات پتہ ہے, تبھی وہ اپنے شوہر کی طرف نگاہ رکھتی رہتی ہیں. اور باقاعدہ ملک کے اندر کوئی ایسا ملک پتہ نہیں, ابھی ریسنٹلی میں نے کہیں پڑھا کہ وہاں جائیں آپ کو نائٹ شیڈ امیجز اگر آپ وہاں 4 شادیاں کر لیں جا کے. تو یہ تو دنیا میں مردوں کو مارنے کا تو فزیکل بھی ہے, یہ دشمنی مردوں کے ساتھ ہے. مرد چاہتا نہیں کہ وہ چاہتا ہے بس میں اکیلے ہی قبضہ کروں ہر چیز پہ, سب چیز میرے قبضے میں ہو. بہرحال آپ کو میں نے بتا دی فرعون جو تھا یہ سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے اور فزیکل بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کو مارا, کیونکہ عورتیں زندہ رکھا اس نے, عورتوں کو زندہ رکھ دیا. میرا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی ہم نے یہ جو لیکچر دیکھا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں جی آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں کو. تو وہ مثال دیتے ہیں کہ آپ پرندوں کو لیں, ان کو ٹرین کریں اور پھر ان کو کھلا دیں اور ان کو اپنی طرف بلائیں تو وہ آپ کی طرف اڑ کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح ہم انسان بھی ٹرین ہو سکتے ہیں اللہ کے آیات کی طرف. بٹ اب میرا کوشچن یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ تخرج الموتى بإذنہ, کہ وہ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے تھے. تو کیا ہم اس کو یہی ڈیتھ نہیں لے سکتے جو سائیکولوجیکل ہے, جس طرح حضرت ابراہیم نے نہیں دیکھیں, میں سمجھ گیا آپ کا کوشچن بالکل کلیئر ہے کہ اللہ کی راہ میں جو زندہ ہو رہے ہیں, جو ہمارا لیکچر تھا آج اس سے ریلیٹڈ میں نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیا کہ وہ مردے کو زندہ ہے, انہوں نے ایسا کیا, ٹریننگ دی, اللہ تعالیٰ میں ٹرین کر رہا ہے آیتوں کے ذریعے, احکامات کو ہم فالو کریں گے تو ہم اللہ کی راہ میں زندہ ہو جائیں گے اور ہمارا نفس اللہ تعالیٰ خرید لے گا. لیکن عیسیٰ السلام کے ساتھ عیسیٰ السلام جو ہیں وہ ان یوزول قسم کی اللہ تعالیٰ کو صلاحیت دی تھی. وہ احیی الموتیٰ جو زندگی تھی, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہوا ہے کہ میں موت دیتا ہوں, میں زندگی دیتا ہوں مختلف جگہوں پر. لیکن عیسیٰ السلام کو خاص طور پر کہا کہ میں تجھے وفات دوں گا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا سلام ہے مجھ پہ, السلام یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. تو سلام ہے مجھ پہ میں پیدا ہوا, سلام ہے مجھ پہ میں مروں گا, اور سلام ہے میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا. تو یہ وہ اپنی پریڈکشن دے رہے ہیں اپنی لائف سٹائل کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تجھے وفات دوں گا. کیوں کہہ رہے ہیں صاحب؟ کیونکہ وہ زندہ ہو سکتے ہیں, ان کو زندگی پہ طاقت تھی, تو دوسرے لوگ نہیں مار سکتے تھے ان کو. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ مریم کو قتل کر دیا. ایک ایسے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو وہ مار ہی نہیں سکتے اس کو, کیونکہ اس کے پاس طاقت تھی زندہ ہونے کی, پھر زندہ ہو جاتا. تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ میں تجھے وفات دوں گا. ان ادر ورڈز دے کین ناٹ کل یو, آئی ول گیو یو ڈیتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی. تو وہ جو آپ کہہ رہی ہیں مردے سے زندہ دوسروں کو کرنا روحانی طور پہ, وہ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی سے نے کہا میں تجھے وفات دوں گا, صرف عیسیٰ السلام سے کہا, صرف عیسیٰ السلام کہہ رہا کہ میں تجھے وفات دوں گا. تو اس کے اندر اس لیے کہ ان کو ہی پاور دی تھی مردے سے زندہ ہونے کی, himself and to the people. تو اس لیے ہم وہاں پر سائیکولوجیکل نہیں لے سکتے.
اور ان کو یہ بھی کہا انی متوفیکا و رافیو کے لیے وہ مطہر کا. اور پھر اللہ جب کہتا ہے کہ انہوں نے جب کہا وقولہم انا قتل المسیح، جب انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا عیسی ابن مریم رسول اللہ، تو اللہ کہتا ہے وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لهم، اور اس نے تمہیں شبہ میں ڈال دیا. پھر آگے کہتا ہے بر رفع اللہ الیہ، تو اللہ نے وفات دے کے ان کو رفع کیا. تو یہ بات جو ہے نا ان کے ساتھ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اور وہ کوڑ کی جو ان کے ساتھ بیماری کو بھی علاج کرتے تھے اور ایکسٹرا آرڈنری ان کو میریکلز دیے تھے. تو اس کو سب سے بڑی یہ تھی کہ مردے سے زندہ ہونے کی طاقت دی تھی. اگر آپ اس کو سائیکلوجیکلی لینا چاہیں گی تو میرا سوال ہوگا تو پھر اللہ نے ان سے یہ کیوں کہا کہ میں تمہیں وفات دوں گا، جبکہ سب کو پتہ ہے وہ وفات دیتے ہیں. اور پھر عیسیٰ السلام نے کنفرم بھی کیا قیامت کے روز، اور یہ کہا جب آپ نے مجھے وفات دی اس کے بعد آپ جانتے کیا ہوا دنیا میں. تو ان ادر ورڈ دیٹ از کین نیور بی ریلیٹڈ ٹو سائیکلوجیکل لائف. سائیکلوجیکلی ہے قرآن میں عیسیٰ السلام کر سکتے تھے، لیکن وہ اس طرف ہے نہیں جس طرح کہ ہم سمجھ رہے ہیں، جس طرح کہ میں نے بھی آج سمجھایا. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ ایک اور لاسٹ کوشچن ہے. جی جی. آپ نے نفسیاتی طور پہ بتایا تھا کہ جو نفس ہے نا وہ وسوسے ڈالتا، وسوسو نفس جو ہے انسان کا وہ وسوسہ ڈالتا ہے اس کے دل میں، اور پھر اس کے مطابق وہ غلط عمل کرتا ہے یا صحیح عمل کرتا ہے. نفس لوامہ، نفس لمارہ وہ امر کرتا ہے نا، حکم دیتا ہے. تو لاسٹ جو صورت ہے سورہ الناس، اس کے اندر ہے من الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ شیلڈڈ جنہ اور یہ ناس کون ہوں گے جو وسوسے ڈالتے ہیں؟ قرآن پاک سے کوئی اور آیات کے ریفرنسز آپ کائنڈلی بتا سکتے ہیں؟ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے لیکچر میں واپس ریورس کر دوں. اصل میں پہلے شیطان آپ کو دعوت ڈالتا ہے، جی. اور ہمارے نفسیات جو اصل میں نفسیات کو جو سائیکالوجی میں جانتے مجھ سے زیادہ لوگ اچھے ہیں، وہی میں بتا دوں ایک چھوٹا سا. ایک ہوتی ہے ایڈ، سائیکالوجی میں ایک ہوتی ہے ایڈ، اور ایک ہوتی ہے ایگو، اور ایک ہوتی ہے سپر ایگو. ایڈ جو ہے نا وہ سمجھ لیے لائک اے فیمینن کوالٹی جس کو ڈیزائر ہوتی رہتی ہے، بس ڈیزائر ہو جا رہی ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، چاہے وہ نیچرل ڈیزائر ہو چاہے غلط ڈیزائر، ہر طرح کی ڈیزائر ہے وہ ایڈ کو. اب وہ جو واش روم آ رہا ہے تو بچہ کو واش روم آئے تو وہیں کر دیتا ہے، تو ماں اس کو ٹرین کرتی ہے نہیں وہاں جا کے واش روم کرنا ہے، باتھ روم لے جا کے. تو بیسکلی بتانا چاہ رہا ہوں کہ فیلنگ جو ہوتی ہیں وہ بس بہہ رہی ہیں جیسے سمندر کی ہوتی ہے نا لہریں. اب کیا ہوتا ہے کہ اٹ تو فیلنگز ہو رہی ہیں، اب اس کو کنٹرول کرتا ہے انٹیلیجنس یا ایگو. تو وہ اس کو بتاتا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اب کیا ہوتا ہے کہ بعض فیلنگز آدمی اچھے کام بھی کرتا ہے برے کام بھی کرتا ہے. تو جو اچھے کام کر رہا ہے یا برے کام کر رہا ہے تو بتانا ہی چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فیلنگ جو نفسیات ہے وہ آرڈر دیتی ہے برائی کا. اور وہ آرڈر آتا ہے کہاں سے؟ کیونکہ فیلنگز ہو رہی ہے اور شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے. تو شیطان جو ہے ابھی جن اس کی میں بعد میں آؤں گا، پہلے بتا رہا ہوں پرنسپل جو میں نے اپنے لیکچر میں بتایا تھا. شیطان آپ کو اکسا کے پی چڑھ جاتا ہے جب آپ اس کے یا یوں سمجھے خیال آیا میرے پاس اور خیال آ کے نکل گیا. میں فرض کے جویلری شاپ پہ گیا، مجھے بہت اچھا سونا نظر آیا تو میں نے یوں دیکھا سونا نکل گیا آگے، اچھا لگا، لیکن اب میرا دل ایک دم اٹیچ ہو گیا اس کے ساتھ کہ میں میرے پاس ہو جائے، مجھے مل جائے یہ کہیں سی طرح. تو وہ جو ایک تھاٹ پروسیس کنورٹس انٹو فیلنگس. ایک تھاٹ پروسیس جب تک آتا ہے خیال آتا ہے نکل گئے، لیکن جہاں جذبات آ جاتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں اسٹے کر جاتا ہے اور بار بار گھومنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے وہ وسوسے. اب وہ شیطان نے تو ایک تھاٹ ڈالا تھا اور میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، تو اب وہ میرے ذہن میں گھومتا رہے گا. اب وہ خالی خیال نہیں رہا، وہ میرے جذبات ہو گئے. اٹ نے اس کو کیچ کر لیا، فیلنگز ہو گئی. اب ایگو کو کہا، اٹس انٹیلیجنس سے کہا اب ہم کیسے پلان بنائیں اس کو چرانے کے لیے، کیسے بنائیں پلان چرانے کے لیے. تو انٹیلیجنس پھر کام کرتا ہے سارا اور پھر وہ کر کے چرا لیتا ہے. دونوں نے مل کے انٹیلیجنس اور فیلنگ نے مل کے پورا پلان کر لیا، ایسے کریں گے یوں ہو جائے گا، پھر ہم پورے ایور لیونگ آفٹر اچھی طرح رہیں گے. تو جب چرا لیا تو ایک دم لفظ لوامہ. اب ملامت یہ کیا کر لیا، چاہے قرآن پڑھا ہوا ہو یا نہیں پڑھا ہوا ہو، آپ کی فطرت میں آپ کی، کیونکہ ہم اللہ نے ہمارے نفسیات میں روح ڈال رکھی ہے اللہ کی، تو ایک دم آپ کو لگے یہ کیا ہو گیا لوامہ، آپ کو ملامت ہونی شروع ہو جائے گی، یہ کیا کر لیا میں نے، یہ کیا کر. اب کیونکہ آپ برائی میں چل رہے ہوتے ہیں چاروں طرف سب زیادہ برا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے چلی جاتی ہے بات، لیکن جاتی نہیں ہے ذہن سے کبھی بھی.
کوئی بھی غلط آپ کام کریں تو وہ ملامت شروع ہو جاتی ہے. تو جب ملامت شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو نفس مطمئنہ کا جو ذکر ہے وہ پھر آپ آیات سے اور اس سے لے کے گائیڈنس لیتے ہیں. آپ کا سوال ہے جن اور انس, تو جن شیلڈڈ بس ہوں بس ہیں یا ناس بس ہے, وہاں انس نہیں ہے, ناس ہے. جن من الجنتی والناس والناس, جمع ہے. ناس کا ورڈ ہے ناس. وہ. تو عربی میں انسان جو ہوتا ہے, انسان کے معنی ہوتے ہیں سوشلائز والا آدمی. انسان کے جی مطلب جو عربی کا انسان ہے, جو سورہ انسان بھی ہے, وہ مانوسیت سے انسیت سے ہے. اور جن شیلڈڈ ہے, چاہے شیلڈڈ رہ کے تو آپ کو کوئی وسوسے ڈال دے, یعنی آپ کو کانوں میں اپنے خیالات میں وسوسے آ جائیں, یا آپ کو ایسے بات کری جس کو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کو وسوسہ آنے لگا, لیکن اس نے ایسے نہیں بتایا کہ اوپنلی جیسے وہ ایکسپوز کر کے, انڈائریکٹلی بتا دی, جو آپ پکڑ بھی نہیں سکی اس نے مجھے وسوسہ لگا دیا. مطلب کیسی, تو شیلڈڈ نے ایسا دیا. اور ناس تو وہ مین کائنڈ ہے, وہ مرد اور دونوں ہو سکتے ہیں. تو وہ کوئی بھی بیٹھ کے آ کے سہیلیاں آ گئیں تو باتیں کر رہی ہیں, باتیں کرنے کے بعد انہوں نے ایسی بات چھوڑ دی جو آپ کے ذہن میں اسٹے کر جائے, یا ایک آدمی نے ایسی بات کہہ دی جو بعد میں اسٹے کر جائے. تو اس طرح مطلب جن اور انس جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. اور یہ وسوسے جو ہے بیسک وسوسہ ان کے پاس بھی کون دے رہا ہے, شیطان امپورٹ کر رہا ہے تھاٹس. تو اگر آپ میرے لیکچر سے واقف ہیں تو شیطان کا لیکچر بھی دیکھ لیں اگر نہیں دیکھا ہے آپ نے, الہ اللہ کا لیکچر بھی دیکھ لیں, کہ آپ کے ہمارے ساتھ لات, منات, یغوث, یعوق, نصر دیکھا ہے آپ نے؟ جی وہ میں نے دیکھا ہوا. اچھا, نہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جن اور انس, دیکھیں آپ یہ کہنا چاہیں اسے جن اور انس کر رہے ہیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کروں, جن سے وسوسے ڈالتے ہیں, لیکن جو ہمارا برائی کا جو سر ہے وہ شیطانی ہے سارا. کیونکہ شیطان کو بھی تو کہا تھا نا کانا من الجن, وہ بھی شیلڈڈ ہو گیا تھا, تو ہاں اس لیے وہ جن میں تو وہ بھی آ گیا نا, کیونکہ وہ شیلڈڈ ہے. نہیں, مگر وہ شیلڈڈ تو ہو گیا کوالٹی وائز, مگر ہے اوریجنلی جی فرشتہ وہ. جیسے کان من الکافرین بھی ہے, وہ جی فرشتہ جو کافروں میں سے ہو گیا, وہ فرشتہ جو شیلڈڈ ون میں سے ہو گیا. وہ کوئی اس کی حیت نہیں بدل گئی کہ پہلے فرشتہ تھا پھر بعد میں جن ہو گیا. یہ کہیے میں انسان بھی ہوں, میں کافر بھی ہوں, منافق بھی, یہ کوالٹیز ہیں, منافق ہوں, مشرک ہوں, یہودی ہوں, نصارہ ہوں, ایمان والا ہوں. تو یہ مطلب وہ حیت نہیں بدل, انسان تو رہوں گا میں مطلب آدمی, مگر میری نفسیات جی میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہاں پر بھی اللہ کہتا ہے کہ جب فرشتے نے انکار کیا تو سورہ بقرہ میں کہتا ہے وہ کان من الکافرین, وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور یہاں آگے جاتا ہے سورہ 18 کی 50 میں کہتا ہے کان من الجن ففسق من امر ربی, پھر وہ اس سے اللہ کے آرڈر کی آزادی لی اور وہ شیلڈڈ ون میں سے ہو گیا, چھپے اپنے آپ کو شیلڈ کر لیا اس نے. تو جب شیلڈ کر کے آدمی کر رہا ہے جو وسوسے ڈال سکتا ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں چلے گا جب وسوسہ ڈالے گا شیلڈڈ آدمی. اور جو انسان مانوس ہے جس سے آپ جانتی ہیں مانوس ہیں, اپنی فرینڈ سے, سہیلی سے, یا اپنے بہن بھائیوں سے, جو وہ بعض دفعہ ایسے آرام سے ایسے وسوسہ چلا جاتا ہے, وہ ایک دم اسٹے کر جاتا ہے, تو پھر وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شک مت کرو. تو اس طرح کی غلط فہمی کا شکار کرتا ہے. جی سر, لاسٹ ایک کوشچن ذہن میں آیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کا وہ سودا کرنا ہے اور مال کا, ٹھیک ہے. نفس کو تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے تحت ہم قتل کریں گے, یا جو بھی اللہ کے حکم آئیں گے, ہم جو غلط کام کر رہے ہیں اسے بچیں گے ان آیات کے تحت, ڈوز اینڈ ڈونٹس جو آپ کہتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمیں فالو کرنے. اب دوسری بات میری یہ کہ مال سے ریلیٹڈ جو ہم نے اللہ سے سودا کیا ہے, کیا یہ وہی سودا ہے جو سورہ بقرہ میں بھی متقین کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنا مال ان کیٹیگریز میں دیں, یا اپنے مال کا وہ جو آپ نے جیسے بتایا 20% ہم نے جو جی ہاں, سیونگ کرنی ہے اس میں سے جی نکالنا ہے, ہاں تو یہ وہی سودا ہے جو اللہ سے کیا جا رہا ہے مال کا, بالکل, یہ کچھ اور ہے؟ بالکل وہی 20% ہے. لوگ 20% دینے کو کہہ رہے ہیں, آپ 20% دے دیں گی, اگر اس سے زیادہ دے دیں وہ محبت میں تو آپ کے وہ نہیں ہے, لیکن 20 دے دیں وہی بہت ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ سے آپ کا مال مان لے تو ان کے اندر کی وہ چھپی ہوئی نفرتیں آ جائیں گی سامنے. تو جو اللہ کا شعر ہے وہی دے دیں, وہ بہت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اگر کریں گے تو بہت اللہ خوش ہو جائے گا. لیکن کیریکٹر دیکھیں, یہ بات کبھی بھی یاد رکھیں, کوئی بھی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے کو پیسہ دے کے خرید لوں, جیسے کہ آدمی کہتا ہے نا دنیا میں یار پیسے دے کے اس کو خرید لو, یہ اللہ کو آپ خرید نہیں سکتے پیسے دے کے, نہ آپ بچوں کے ساتھ خرید سکتے ہیں. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اولاد اور یہ پیسہ تمہیں اللہ کی قربت نہیں دلا سکتے. اولاد اور پیسہ
قرب نہیں دلا سکتے اللہ تعالیٰ کا. یہ قرآن میں لکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو آپ کی قربت ہوگی ڈائریکٹ اللہ کی, آپ کا اپنا تعلق ہے. ہر انڈیویجول کا اپنا ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ صحیح ہونے کا. وہ صحیح ہونے کے اندر جو اس کو 20% دینا وہ دے دے, اور اللہ کی آیت کے ساتھ جو اس کی صحیح احکامات ہے اس کو فالو کرے. پھر اپنے ڈسکرپشن کو بھی دے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ڈوز اور ڈونٹس ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے آدمی کو کہ تم اس طرح کے لوگ ایسا کر رہے ہیں, تو اس ڈسکرپشن میں اپنی انالیسس کرے کہ میں وہ تو نہیں ہوں شخص, میں وہ کر رہا ہوں. جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا, ایک بات ہے. اب میں کہہ رہا ہوں اگر فرض کرے عیسائی ہوں, میں کہہ رہا ہوں اللہ کا بیٹا, وہاں لکھا ہوا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا, تو میں نہیں کہوں. اس طرح مشرک کون ہے جو اللہ کو مان رہا ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کی بات بھی مان رہا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ خالی ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں, بہت ساری ڈسکرائب اپنی ڈسکرپشن میں دیکھیں. اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے, تو اپنے ذکر کی پہچان کرنے کی کوشش ہے. جتنا اپنے آپ کو پہچانیں گے اللہ کی آیت سے, اتنا ہی آپ کا تزکیہ نفس ہوگا, اتنا ہی آپ سمجھیں گے یہاں مجھے یہ بچنا ہے, یہاں سے بچنا ہے, یہاں سے بچنا ہے. اٹ از اے بیسکلی آپ کی اوپن آنسر شیٹ یہاں پر ہے, یہ سمجھ لیں. قیامت کے روز نہیں وہاں کوئی نئی بات ہو جائے گی, یہی بات کتاب کھولی جائے گی. اقرا کتابت, پڑھو اپنی کتاب, کفا بھی نفسی کا یوم علیہ کا حسیبہ, پڑھ اپنی کتاب, آج کے دن تیرا نفس حساب لے لے گا. نہ وہ ماں کے نام سے پکارا جا رہا ہے, نہ باپ کے نام سے پکارا جا رہا ہے, وہ کہہ رہا اپنی کتاب پڑھ لو خود پہچان جاؤ گے. مطلب میری ویڈیو میرے ہاتھ میں دے دی جائے گی, ان ادر ورڈس, کہ میں اپنے کو پہچان جاؤں, یہ میں ہی ہوں. کوئی کہہ رہا ہے ماں کے نام سے, کوئی باپ کے نام سے, پتہ نہیں کس کے نام سے پکار, کیوں پکار رہا ہے, بس یہ ویڈیو پکڑا ہی پہچان لیا میں نے اپنے آپ کو, رائٹ. ایک کوشچن, کل جو لیکچر تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا یا مکہ مارا اور وہ قتل ہو گیا دوسرا شخص, لیکن وہ قتل خطا ہوا, ان کی ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا. تو انہوں نے بھی ان آیات کو فالو کیا ہوگا کفارے والی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے حضرت موسیٰ نے. دوبارہ کہا کہ انہوں نے نہیں, ایک نہیں, کیونکہ وہ ان کی دشمن قوم میں سے تھا, کیونکہ مومن اور مومن کے قتل پہ کفارے کی آیت ہے. ہاں نہیں, میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں, انہوں نے خطا کے طور پہ مارا, مگر وہ مومن نہیں تھا, وہ دشمن تھا نا. جی. اچھا, دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ان کے جو کون تھے سسر, جی. وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے کفارہ اس طرح دلوایا, 3 مہینے رمضان, شوال, ذی 3 مہینے اور 10 دن. میں بتا رہا ہوں ابھی ہو جائیں گے کہ 3 مہینے 100 روزے رکھے انہوں نے, ان اے میٹر آف 10 ایئرس. کہ موسیٰ السلام نے وہ جو اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ان کو نبوت بھی نہیں دی ہے جس وقت انہوں نے مکہ مارا ہے, لیکن ان کے پاس وزڈم تھی. وزڈم کا مطلب ہوتا ہے حکمت اور علم تھا. ہاں, حکم تھا اور علم تھا. تو اس کی بیس پہ انہوں نے مطلب یہ مطلب غلطی کو پہچان لی کہ میں نے غلط کر دیا. مگر وہ خود موسیٰ السلام وہ آدمی, اور وہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ دشمن تھا اللہ کا بھی اور موسیٰ السلام کا بھی. تو بیسیکلی دشمن کو مارنے سے انہوں نے غلطی میں مارا, انٹینشن, غلطی, خطا. اور قرآن مجید میں خطا مسلمان مومن کی خطا کا ذکر ہے, مطلب ایک نان مسلم کی خطا کا نہیں. اگر مار دو تو اس کا اللہ کہہ رہا ہے اس کا بلڈ منی دے دو, اگر غلطی ہو جائے یا مار دیں آپ تو آپ کو بلڈ منی دینے, ویسے تو مارنا الاؤ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے مارا اور پھر انہوں نے معافی مانگ لی, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں تو لکھ دیا ایکسیپٹ کر دی معافی. لیکن آگے جب وہ آپ دیکھیں, جب ان کو شادی کا ذکر آئے گا وہاں پر, اور وہ جو ان کے باپ کہیں گے میری بیٹی تم شادی کر سکتے ہو, تمہیں مجھے 10 سال تک کا اور 8 سال کا ذکر ہے, وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 27ویں شب کو. آپ سمجھ رہی ہیں؟ تھینک یو. اوکے جی, تھینک یو جی, السلام علیکم. کافی ٹائم لے لیا, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.